اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے باب ما جاء ومن سورۃ البقرہ کے چوتھے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 331 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن زر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے زر سے. بعض نسخوں میں یہاں پر یہ زال کے ساتھ اور بعض میں زا کے ساتھ ہے زر. انہوں نے روایت کی یسیع الکندی سے، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ کے اس فرمان میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم قال الدعاء هو العبادت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہی عبادت ہے. وقرأ، اور آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم الى قوله داخرین. هذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ جب روزوں کے بارے میں احکام آیات نازل کر رہے تھے تو اسی کے درمیان یہ آیت بھی نازل ہوئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آیت نمبر 186 یہ نازل ہوئی. اور اسی طرح سورہ مومن کی آیت ہے جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے، آیت نمبر 60. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تو اس آیت کے تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے الدعاء مخ العبادہ فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے. تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ ہر عبادت کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، اور خاص کر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں. جی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے روایت کی حسین سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك بیاض النہار من سواد اللیل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ وہ دن کی سفیدی ہے جب وہ رات کی سیاہی سے جدا ہو جائے. هذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشیم قال حدثنا مجالد عن الشعبی عن عدی بن حاتم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عدی بن حاتم سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح.
وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن مجالد عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا کہ کب شروع ہوتا ہے؟ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، آپ علیہ السلام نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے واضح ہو جائے۔ قال فأخذت عقالین احدہما ابیض والآخر اسود فجعلت انظر الیہما، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ باندھنے کی دو رسیاں لی، ایک سفید اور دوسری کالی، میں ان دونوں کو دیکھتا تھا اور جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا معلوم نہیں ہوتی تھی میں کہتا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم يحفظه سفیان فقال انما هو اللیل والنہار، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ فرمایا، اور یہ جو حدیث کے راوی ہے سفیان رحمہ اللہ، تو ان کو وہ بات یاد نہیں ہے کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ بات جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کو یاد نہیں ہے وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارا تکیہ بڑا چوڑا ہے، یعنی اس کے نیچے جو انہوں نے رسیاں رکھی تھی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے، جدا ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ کا تکیہ بڑا چوڑا ہے، اس کے نیچے رات اور دن آ گئے۔ فقال انما هو اللیل والنہار، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید اور کالے اس سے مراد شب و روز ہے، یعنی سفید داغے سے مراد روشنی، صبح کی روشنی ہے، اور سیاہ داغے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ یہ مشہور واقعہ بھی ہے عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ان کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی، یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، تو انہوں نے اس طرح معاملہ کیا جو یہاں پر روایت میں ذکر ہوا، تو پھر جواب علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا انما ذالک بیاض النہار من سواد اللیل، کہ یہ دن کا نکلنا ہے، دن کا جدا ہو جانا ہے، روشنی کی لکیر کا جدا ہو جانا ہے رات کی تاریکی سے، تو یہی مطلب ہے یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبیل عن حیوة بن شریح عن یزید بن ابی حبیب عن اسلم ابی عمران التجیبی قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے ضحاک بن مخلد سے، ابو عاصم النبیل انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے یزید بن ابو حبیب سے، انہوں نے اسلم ابو عمران التجیبی سے، انہوں نے فرمایا کننا بمدینۃ الروم فاخرجوا الینا صفا عظیما من الروم، ہم روم میں تھے، یعنی روم کے شہر میں تھے جو کہ قسطنطنیہ ہے، پس رومیوں نے ہماری طرف لشکر کی ایک بڑی صف نکالی، فخرج الیہم من المسلمین مثلهم او اکثر وعلى اہل مصر عقبۃ بن عامر وعلى الجماعۃ فضالۃ بن عبید، مسلمانوں میں سے ان کی طرف انہی کے مانند یا اس سے بھی زیادہ نکلے، شہر والوں پر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور جماعت کے اوپر یعنی باقی جو لشکر تھا ان پر فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمانڈر تھے، امیر تھے۔ فحمل رجل من المسلمین علی صف الروم حتی دخل علیہم
فصاح الناس وقالوا سبحان اللہ یلقی بیدیہ الی التہلکہ. تو ایک شخص رومیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوا یہاں تک کہ وہ ان کے اندر گھس گیا، یعنی ان کے صفوں کے اندر گھس گیا. پس لوگ چلائے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ شخص خود اپنے ہاتھ تباہی میں ڈال رہا ہے. فقام ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فقال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انکم لتؤولون هذه الآیۃ هذا التاویل، اے لوگو تم اس آیت کو اس تعویل کے ساتھ مؤول کرتے ہو، یعنی اس کی یہ تعویل نکالتے ہو. وانما نزلت هذه الآیۃ فینا معشر الانصار لما اعز اللہ الاسلام وکثر ناصروہ فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ آیت ہم انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے جب اللہ جل شانہ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر یہ بات کہی ان اموالنا قد ضاعت وان اللہ قد اعز الاسلام وکثر ناصروہ فلو اقمنا فی اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها. ہمارے کاروبار ہمارے مال ضائع ہو گئے اور اللہ جل شانہ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے. پس کاش ہم اپنے کاروباروں میں اور اپنے اموال میں ٹھہرتے اور اس میں سے جو برباد ہو گیا ہے اس کو سنوارتے. فانزل اللہ تبارک و تعالی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علینا ما قلنا. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے اس بات کی تردید کی جو ہم نے کہی تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحَهَا وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ. تو تہلکہ سے مراد یعنی ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ اموال میں ٹھہرنا، الاقامت علی الاموال، اموال میں ٹھہرنا، کاروبار میں ٹھہرنا، ان کو سنوارنا اور جہاد چھوڑنا ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ برابر اللہ کی راہ میں جہاد میں حاضر رہے، شرکت کرتے رہے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں ہی دفن کیے گئے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اکثر لوگ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اندھادھند خطرے میں نہیں کودنا چاہیے، اور یہ مطلب اگرچہ ایک درجے میں صحیح ہے، لیکن اگر کوئی بہادری کا مظاہرہ کرے اور دشمن پر رعب طاری کرنے کے لیے ایسا کرے اور مسلمانوں کو بھی ایک طریقے سے اس بات پر ابھارے کہ بہادری کا مظاہرہ کرو، تو یہ بھی صحیح ہے. اور اس حدیث میں مذکورہ شخص جو مسلمانوں کو اس بات پر ابھار رہا تھا وہ اس لیے بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو بہادری کا درس دے رہا تھا اور ان کو بہادری پر ابھار رہا تھا، تو یہ بھی صحیح مقصد تھا. اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آیت کا مصداق نہیں قرار دیا، بلکہ اس کا شان نزول پوری طریقے سے بیان کیا کہ انصار نے جب جائیدادوں میں مشغول ہونے کا ارادہ کیا کہ اب تو آپ علیہ السلام کے دوست اور ناصرین مددگار اسلام کے بہت زیادہ ہو گئے، تو اللہ نے اسلام کو بھی عزت بخشی، تو لہٰذا ہم اپنے کاروبار میں ٹھہرنا چاہیے، کاروبار اور تجارت اور اموال میں. تو اس بارے میں اللہ جل شانہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے کے جہاد کو چھوڑنا
اسلام کی مدد اور نصرت کو چھوڑنا اور کاروباروں میں لگنا، اپنے اموال میں ٹہرنا، اس کو بڑھانے کی فکر کرنا، یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، تباہی میں ڈالنے کے بارے میں یہی ہے آپ لوگوں کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل سے اس کی ایک بہترین مثال دی کہ بڑھاپے میں وہ اس فوج میں شامل تھے جو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گیا تھا، اور ان کی وفات بھی ادھر ہی ہوئی اور قسطنطنیہ میں ہی آپ مدفون ہیں۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن مجاهد قال كعب بن عجرة، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے روایت کی مغیرہ سے، انہوں نے مجاہد سے، مجاہد نے کہا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لفی انزلت هذه الآیہ وَلَإِيَّايَ عَنَا بِهَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں ہی یقیناً اس سے مراد لیا گیا ہوں۔ فمن کان منکم مریضا، یہ آیت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ میرے بارے میں قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان حدیبیہ میں تھے اور ہم احرام کی حالت میں تھے اور ہمیں مشرکین نے روک رکھا تھا اور میرے زلفیں تھی، فجعلت الہوام تساقط علی وجہی، پس جوئے میرے چہرے پر گرنے لگی، فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کأن ہوام رأسک تؤذیک قال قلت نعم قال فاحلق ونزلت هذه الآیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا گویا آپ کے سر کے کیڑے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا سر منڈوا دو، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جی عزیز طلباء کرام، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر اس روایت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، اس روایت میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں ہی یقیناً اس آیت سے مراد لیا گیا ہوں۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ اگر عذر کی وجہ سے ممنوعات احرام کا ارتکاب کیا جائے تو اس کے ذریعے فدیہ واجب ہوتا ہے اور فدیہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ یعنی اگر حالت احرام میں انسان کو ایسی تکلیف لاحق ہو جائے کہ جو ممنوعات احرام میں سے ہے اور اس سے بچنا بھی دشوار ہو جائے، تو پھر اس شخص کے لیے، اس محرم کے لیے اس کا ارتکاب کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہی اسی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔